الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ منافقون 28واں سپارہ۔ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ واقعی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، اس لیے ان کا یہ کہنا گویا جھوٹ بولنا ہی ہوا۔ اور یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کو لوٹ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی، لیکن منافق لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پانی کے کنویں کے اوپر ایک مسئلہ پیش آیا۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ہو گئی اور پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، تو مہاجر نے اپنے مہاجرین کو بلایا میری مدد کے لیے آؤ، اور انصار نے انصاریوں کو بلایا کہ بھئی میری مدد کے لیے آؤ۔ یعنی مدد کی بنیاد اسلام نہیں، مدد کی بنیاد انصاف نہیں، مدد پہ بلانے کی بنیاد اللہ کی رضا نہیں، مدد پہ بلانے کی بنیاد برادری بن گئی۔ مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، انصار نے انصاریوں کو بلایا، دونوں آ گئے اور جھگڑا بڑھنے کی نوبت آ گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی اور محسوس ہوتا تھا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، تو نبی علیہ السلام فوراً جیسے اطلاع ہوئی موقع پہ تشریف لے گئے، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے، یہ وطنی اور قومی اور نسبی بنیاد کے اوپر اسلام کو چھوڑ کر امداد اور دفاع کا معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا اس نعرے کو چھوڑو، دعوها فإنها منتنہ، اس نعرے کو چھوڑو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ اور فرمایا ہر مسلمان کو اپنے ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد تو ظاہر ہے، ظالم کی مدد ظالم کو ظلم سے روک کر، تاکہ وہ قیامت اور آخرت اس کی اچھی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں سمجھا دیا کہ مسلمان نے ایک دوسرے کی اگر مدد کریں گے تو اسلام کی بنیاد کے اوپر، تقوی کی بنیاد کے اوپر، انصاف کی بنیاد کے اوپر، برادری، رنگ، نسل، قوم، پارٹی، علاقہ، ان بنیادوں کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مدد کی جائے گی تو انصاف کے اوپر مدد کی جائے گی۔ یہ واقعہ ہوا، جیسے ہی صحابہ نے یہ بات سنی نبی علیہ السلام کی تو فوراً ساری باتوں کو ختم کر دیا، ساری رنجشیں ختم ہو گئیں۔ اس معاملے میں زیادتی مہاجر صحابی کی طرف سے تھی، وہ ثابت ہو گئی۔ تو انصاری صحابی بدلہ لینا چاہ رہے تھے، تو انصاریوں نے ان کو منع کیا کہ بھئی چلو۔ عبادہ ابن صامت نے ان کو فرمایا کہ بھئی معاملے کو رفع دفع کرو اور معاف کر دو۔ تو بہرحال انصاری صحابی نے مہاجر صحابی کو معاف کر دیا، بھائی بھائی تھے، سب بات مکمل ختم ہو گئی۔ ایک فتنہ اٹھنے لگا تھا، یہ وہ فتنہ ہے جو ازل سے شیطان نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، اور آج ہم لوگ اس فتنے کا شکار ہوئے ہوئے ہیں برے طریقے سے۔ اس فتنے کا سدباب نبی علیہ السلام نے کیا، اور اس کے واقعے کی تفصیل کس طریقے سے ہے جس میں سورہ منافقون نازل ہوئی، اس کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ منافقین کی ایک جماعت اس غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس لیے ساتھ تھی کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کوئی مال ملے گا تو ہمیں بھی نفع ہو جائے گا۔ وہ خیر خواہی کے لیے، لڑنے کے لیے ساتھ نہیں تھے۔ جب ان کو یہ موقع نظر آیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے اپنے منافقین لوگوں کو جمع کر کے اور کچھ لوگوں کو جمع کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور مومنین میں سے صرف حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان لڑکے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے لوگوں کو جو مدینہ کے تھے ان کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا کہ دیکھو تم نے اپنے وطن میں بلا کر ان کو اپنے سروں پر مسلط کیا،
اپنے مال ان کو دیے، جائیدادیں ان کو دیں، یہ تمہاری روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلے پر آ گئے، اب بھی اگر تم نے اپنے انجام کو نہ سمجھا یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ ان کی کوئی مدد نہ کرو نہ مال سے، یہ خود ہی ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، اور اب تمہیں چاہیے کہ جب مدینہ پہنچ جاؤ تو جو تم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے۔ اس بدبخت کی مراد عزت والے سے مراد اس کی اپنی تھی، اور نعوذ باللہ دوسرا لفظ اس نے نبی علیہ السلام کی نسبت سے بولا تھا۔ باقی تو منافقین تھے وہ تو سن رہے تھے، زید بن ارقم تو مومن تھے، فوراً کہنے لگے کہ تو ہی ذلیل ہے اور تو ہی مبغوض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عزت کی وجہ سے عزت والے ہیں، مومنین عزت والے ہیں۔ تو جیسے ہی عبداللہ ابن ابی نے ان کی بات سنی تو کہنے لگا نہیں یہ تو میں نے ہنسی میں کہہ دیا تھا، اور کوئی بات نہیں، میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نام تو نہیں لیا تھا نا اس نے کہا عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نہیں کہی، اصل میں وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کا کفر اور نفاق نبی علیہ السلام پر ظاہر نہ ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اٹھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے پورا واقعہ عرض کیا۔ نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، چہرے کے اوپر رنگ جو ہے بدل گیا، اور کم عمر صحابی تھے یہ، پوچھا ہے لڑکے تو جھوٹ تو نہیں بول رہے، تمہیں کوئی غلطی تو نہیں لگی؟ کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ پھر کہا تمہیں کوئی شبہ تو نہیں ہو گیا، سوچ لو؟ کہا نہیں میں نے بالکل بات ٹھیک کی ہے۔ اور یہ بات جو ہے پورے لشکر میں پھیل گئی، اور جب یہ بات پورے لشکر میں پھیلی تو اس بات کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہ رہی، یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، ہر زبان کے اوپر یہی بات آئی۔ انصار کے بعض لوگ حضرت زید بن ارقم کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اپنے سردار کو ذلیل کروا دیا، وہ انصار کا سردار تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کو مدینہ کی حکومت دی جانے لگی تھی۔ تو حضرت زید نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی قبیلہ خزرج کا ہوں، اور قبیلہ خزرج میں مجھے ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، لیکن جب اس نے کلمات رسول اللہ کے خلاف کہے تو میں ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا، اگر میرا سگا باپ بھی حضور کے خلاف ہوتا تو میں سگے باپ کے خلاف بھی یہ بات کرتا۔ دوسری طرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں میں جب یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے، تو آپ نے اس کے قتل سے تو روک دیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات اس منافق کے بیٹے عبداللہ کو پہنچی، باپ پکا منافق، منافقین کا سردار، اور بیٹا پکے مسلمان، اور دونوں کا نام عبداللہ۔ جب حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے ان کو اطلاع ملی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ میرے والد کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن اتارتا ہوں، کسی اور کو یہ حکم نہ دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے اس کی گردن اتاری، جب میری بات پہ اس کی نظر پڑے تو مجھے باپ کے قتل کا خیال آ جائے اور میری غیرت جاگ جائے، تو یہ کام آپ مجھے ہی حکم دیجئے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میں نے کسی اور کو قتل کرنے کو کہا ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ تو میں کہہ رہا ہوں، نہ قتل کا کوئی ارادہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی اور پورے لشکر میں اسی کا چرچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت کوچ کا حکم دے دیا، چلو جی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ کیا، صحابہ روانہ ہو گئے۔ جب عام صحابہ زیادہ تعداد میں روانہ ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کو بلایا، ہاں بھئی آپ نے یہ کہا؟ اس نے قسمیں کھا لی کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اور میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قسموں کو یقین کر لیا، اس کی بات کو مکمل کر دیا، اور سب نے یہ کہا کہ شاید اس لڑکے کو چھوٹے بچے کو مغالطہ لگ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے عذر کو اور قسم کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے عذر کو قبول کر لیا تو اب انصار صحابہ جو تھے زید ابن ارقم کو اور زیادہ برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھ تیری وجہ سے جو ہے نا کتنی بڑی بات پھیل گئی، کیا تو نے یہ کر دیا۔ اب یہ لوگوں سے ذرا چھپ چھپ کے رہنے لگے، تاہم نبی علیہ السلام نے اس حالات اس واقعے کے جو ذہن کے اوپر اثرات تھے اس کو مٹانے کے لیے فوراً سفر کیا، سارا دن سفر کیا، ساری رات سفر کیا، اگلے روز پھر سفر کیا، اتنا سفر کیا کہ بری طرح سب تھک گئے۔ پھر جب کہیں پڑاؤ ڈالا تو مسلسل سفر سے تھکے ہوئے صحابہ کرام جب اس منزل پر اترے تو فوراً ہی سب آرام کرنے لگ گئے، سو گئے۔ راوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے عام عادت کے مطابق بہت زیادہ سفر صرف اس لیے کیا کہ اس واقعے کا چرچا جو مسلمانوں میں تھا اس کو ختم کر دیا جائے، جڑ سے نکال دیا جائے۔
یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ایک بات ملتی ہے کہ جس واقعے کو ختم کرنا اس کو چھوڑ دیا جائے، ختم ہی کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا، اور ابھی تک سورہ منافقون نازل نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن ابی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں کھولا تھا۔ تو ایک صحابی تھے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو جا کے نصیحت کی، اس کو فرمایا کہ دیکھو تم نے اگر وہ کوئی غلطی کی ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد جا کے اس کو قبول کر لو، معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے معافی مانگ لو، وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کر لیں گے، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ ابن ابی نے ان کی نصیحت کو سن کے سر دوسری طرف کر لیا، بات سنی انسنی کر دی۔ حضرت عبادہ نے اسی وقت فرمایا ضرور تیرے اس اعراض کے بارے میں اللہ کا قرآن نازل ہوگا۔ اب سفر چلتا رہا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی علیہ السلام کے قریب آتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ میں سچا ہوں، اس بدبخت نے پورے لشکر میں مجھے بدنام کیا ہے اور مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اس نے ہی یہ بات کہی تھی ضرور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر کوئی وحی نازل فرمائیں گے۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ میری حقانیت کو کھولتے ہیں اور اس کے نفاق کو کھولتے ہیں۔ بار بار نبی علیہ السلام کے قریب آیا کرتے تھے اسی خواہش کے اندر کہ کب یہ وحی اترے اور کب سلسلہ ہو۔ بہرحال اچانک نبی علیہ السلام کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت نازل ہوتی تھی، جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی۔ پیشانی مبارک پر پیشانی مبارک پہ پسینہ بہنے لگا، اور جو آپ کی اونٹنی تھی وہ وحی کے بوجھ سے دبنے لگی۔ تو ان کو امید ہو گئی کہ یقیناً اب میرے ہی بارے میں، اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی بات فرمائیں گے، تو اور قریب ہو گئے۔ کیا وہ خوبصورت سہانا منظر ہوگا، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام چلتے ہوں گے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہوگی، کیا انوارات ہوتے ہوں گے، کیا کیفیات ہوتی ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے، میں بھی سواری پہ بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے میرا کان پکڑا، محبت کے ساتھ میرا کان پکڑا اور فرمایا یا غلام، اے لڑکے اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اور پوری سورہ منافقون اسی واقعہ ابن ابی سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کھول کے رکھ دیا۔ اب ایک روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے واپسی پہ تھے، غزوہ سے واپسی کا یہ سفر چل رہا تھا، مدینہ کے قریب وادی عقیق میں جب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی منافق کے جو پکے مسلمان بیٹے تھے عبداللہ، وہ آگے بڑھے اور تمام سواریوں میں اپنے باپ کو تلاش کرتے رہے۔ جب باپ ملا، باپ کو نیچے اتارا، اس کے اونٹ کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا، کہا تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک حضور اجازت نہ دیں، اور تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ سب سے زیادہ ذلیل اس دنیا میں تم ہو، تم داخل نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے بیٹے کو دیکھا باپ کے ساتھ ایسے کر رہے، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے بیٹے ہو، اپنے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ پیچھے تھے، تشریف آگے لائے تو دیکھا کہ بیٹے نے باپ کو روکا ہوا ہے، مدینہ داخل نہیں ہونے دے رہا، اور بیٹا باپ کے راستے میں کھڑا ہے، اور باپ اپنی زبان سے کہی جا رہا ہے میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، عورتوں سے بھی، بچوں سے بھی، ہر ایک سے زیادہ ذلیل ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابھی کیا کر رہے ہو، کیا معاملہ؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ میں داخل نہ ہو، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو، آپ اجازت دے تو یہ داخل ہوگا ورنہ یہ داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کو مدینہ میں داخل ہونے دو، راستہ نہ روکو۔ تو سورہ منافقون کا شان نزول یہ تھا۔ اس میں ایک ہمیں بہت بڑا سبق دے دیا گیا کہ ہوا کیا تھا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کا جھگڑا تھا، اور دونوں نے اپنی اپنی مدد کے لیے اپنی اپنی قوموں کو پکارا۔ یہ جاہلیت کا ایک بت تھا جس نے لوگوں کو ختم کیا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایمان کے رخ سے سب کو جوڑا، کسی رنگ، زبان اور نسل اور قوم کی بات نہیں، سب بھائی بھائی ہو گئے، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو گئے۔ لیکن یہ شیطان کا پرانا جال ہے جس میں لوگوں کو پھنسا کر باہمی جھگڑے پورے کراتا ہے۔ وہ قوم، وطن، زبان، رنگ، علاقہ، پارٹی، ان چیزوں کو تعاون کی اور مدد کی بنیاد بنا دیتا ہے کہ ایک آدمی اگر مدد کرے گا کیوں؟ یہ میری زبان کا ہے۔ ایک آدمی مدد کرے گا کیوں؟ یہ میری قوم کا ہے، یہ میری پارٹی کا ہے۔ انصاف کا ساتھ ہی دے گا، اس کو معلوم ہے کہ میرا یہ جو پارٹی کا یا میرے علاقے کا بندہ ہے یا میری زبان اور رنگ کا بندہ ہے، برادری کا بندہ ہے، یہ ظالم ہے، جھوٹ پر ہے، غلط ہے، دوسرا حق پر ہے، لیکن یہ حق کے خلاف کرے گا، اس کی مدد صرف اس لیے کرنی کہ یہ میرا ہے، میری قوم کا ہے یا میری پارٹی کا ہے،
یہ وہ بنیاد ہے کہ جس سے اسلام کی بنیاد ہل جاتی ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی معیار حق اور انصاف لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، صرف برادری اور صرف قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا اصول بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیتا ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی مسلمانوں کے لیے کسی کی مدد کرنے یا مدد نہ کرنے کا معیار اللہ ہی کی ذات ہونی چاہیے، یعنی مسلمان کسی کی مدد کرے گا تو صرف اس کی جو عدل اور انصاف پر ہو، نیکی اور تقوی پر ہو، اور جو عدل اور انصاف پر نہ ہو، نیکی اور تقوی پر نہ ہو، مسلمان اس کی مدد نہیں کرے گا، چاہے وہ باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ منصفانہ بنیاد ہے جس کو نبی علیہ السلام نے قائم فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے ہر قدم پر اس کی رعایت فرمائی اور سب کو اس کو تابع رہنے کی تلقین فرمائی، اور اپنے آخری خطبے میں بھی فرما دیا، اعلان کر دیا، جاہلیت کی سب رسمیں میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں، اب عربی، عجمی، کالے، گورے، ملکی، غیر ملکی سارے امتیازات کے بت ٹوٹ چکے ہیں، باہمی ایک دوسرے کی مدد صرف اسلامی بنیاد کے اوپر، انصاف کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہے، سب لوگوں نے اسی پہ چلنا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ دشمنان اسلام صرف آج سے نہیں، ہمیشہ سے مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے یہی برادری کا اور یہی پارٹی بازی کا اور یہی زبان اور قوم کا نعرہ لگواتے ہیں، جس سے مسلمان ٹوٹ جاتے ہیں، تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ افسوس، مسلمان اپنے سبق کو بھول گئے اور غیروں نے مسلمانوں کی اسلامی وحدت کے ٹکڑے کرنے میں وہی دجالی فتنے سے کام لیا، اور دین اور اصول دین سے غفلت کی بنیاد کی وجہ سے، دین اور اصول دین کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہو گئے اور ان کی قوت پاش پاش ہو گئی۔ صرف عربی اور عجمی نہیں، عربوں میں مصری، شامی، حجازی، یمنی، یہ سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور یہاں آ جائے پنجابی، بنگالی، سندھی، ہندی، بلوچی، پٹھان، یہ سب بر صغیر میں یہ ایک دوسرے کے آپس کے اندر لڑائیوں کا اور پارٹیوں کا شکار ہو گئے، ٹوٹ گئے، جس نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش آج بھی مسلمان اپنے قرآنی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون حق کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر رکھیں، تو رنگ، نسل اور قوم کو ختم کر کے، برادری اور زبان اور پارٹی کو ختم کر کے انصاف اور حق کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کریں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام کی بات کو دیکھیے کہ خود اسی واقعے میں حضرت زید بن ارقم کیا کہتے ہیں کہ میں قبیلہ خزرج میں سب سے زیادہ محبت ہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے کرتا ہوں، لیکن اس نے بات محبوب کے خلاف کی ہے، انصاف کے خلاف کی ہے، اب میں اس کو نہیں چھپا سکتا، اور انہوں نے وہ بات جا کے کہی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری برادری کا کوئی بڑا ہو تو برادری کا کوئی چھوٹا، برادری کے بڑے کی کوئی غلط بات کسی کو جا کے کہہ سکتے ہو تو خاموش ہو جائے گا کہ نہیں، ہماری برادری کا بڑا، اس کو ذکر نہ کرو۔ تو یہ برادری پرستی جو ہے یہ دین پرستی سے دور انسان کو کر دیتی ہے۔ اور اسی واقعے میں عبداللہ ابن ابی سلول منافق کے سگے بیٹے نے اس واقعے کو کس قدر روشن کر دیا کہ ان کی محبت اور عظمت کا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول سے تھا۔ باپ کے خلاف بھی بات سنی، جو حق اور انصاف کے خلاف بات تھی تو وہ باپ کے خلاف ہو گئے اور حق کے ہی ساتھ دیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، اور مدینہ جانے کا راستہ بھی روک دیا، باپ کو مجبور کیا کہ وہ اقرار کرے کہ میں ہی ذلیل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے سورہ منافقون میں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا، خیال کرنا، یہ صرف اور صرف نیکی اور تقوی کے اوپر ہو۔ اگر آج ایسا ہو جائے مسلمانوں کے اندر تو مسلمانوں کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیں۔ یہ وہ اصول ہے اسلامی وحدت کا جو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ ہمیں پرانا بھولا ہوا سبق واپس یاد کروائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔